پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مونسون اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ یہ تو ہر شہر اپنی مثال آپ تھا اور اس موسم کے سبب خوبصورتی کی ایک الگ مثال قائم کرتا تھا۔ لیکن دارالحکومت اسلام آباد کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آسمان سے برستے بارش کے ننھے قطرے مارگلا ہلز کو چومتے، فضا میں ٹھنڈک شامل کرتے ایک ایسا دلفریب منظر پیش کر رہے تھے جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایسے میں گولمین ہسپتال اسلام آباد میں ایک دم بگدڑ مچی ہوئی تھی۔ پولیس کی باری نفری کے ہمراہ اسٹریچر پر ایک خون سے لتھڑے وجود کو ایمرجنسی وارڈ کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ نائٹ ڈیوٹی کے سبب اب اس کا انگ انگ تھکن سے چور تھا اور سر میں درد کی شدت سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس وقت چائے کی شدید طلب جاگی تھی۔ کرسی کی جانب بڑھتے اس نے اپنا اسٹیتھوسکوپ اتارا ہی تھا کہ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اس کا ساتھی ڈاکٹر سعد اندر داخل ہوا۔ شفا نے پلٹتے ہوئے اجنبے میں مبتلا اس کی جانب دیکھا، جس کا ہوائیاں اڑا چہرہ اسے معاملے کی تہہ تک پہنچا گیا تھا۔ ایمرجنسی کیس ہے شفا، تمہاری مدد کے بلا ممکن نہیں۔ سعد کے چند الفاظ نے اس کی تمام تھکن کو زائل کیا۔ شفا الٹے پاؤں دوڑی سعد کے ہمراہ۔ انسانی جان بچانا اس کا فرض تھا اور وہ اپنے فرض میں کوتاہی کی قائل نہیں تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے آگے مجمع اور خاکی یونیفارم میں ملبوس اہلکاروں کو دیکھتے شفا کے قدم تھمے۔ اگلے ہی پل وہ دانت پہ دانت جمائے ناگواری بڑے تاثرات چہرے پر سجائے آگے بڑھی۔ اس قدر نااہلی کی اسے امید نہیں تھی مجھے آپ سے۔ سفیر، مریض کا خون نکل رہا ہے، وہ زندگی اور موت کے بیچ لٹکا ہے اور آپ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے بجائے یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہیں۔ اسٹریچر پر موجود ادھیر عمر شخص کے بائیں جانب سے مسلسل خون بہتے دیکھ وہ وہاں موجود اپنے جونیئر ڈاکٹر پر برہم ہوئی۔ ڈاکٹر سفیر گڑبڑائے، میم ہم کب سے بضد ہے کہ پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر لے جانے دیا جائے، لیکن سر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ پہلے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر سفیر نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت دی۔ شفا تل ملا اٹھی۔ اس سے ملاقات ایک انسانی جان سے زیادہ اہمیت کی حامل تو نہ تھی۔ اسے بے تحاشا تیش آیا اس انسان پر جس کے سینے میں شاید نہیں یقیناً پتھر تھا۔ کون ہے وہ سر جنہوں نے یہ عظیم فرمائش اس نازک موقع پر سنائی ہے؟ شفا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ وہاں موجود ڈاکٹر اس کے اس انداز پر بامشکل اپنی مسکراہٹ روک پائے تھے، کیونکہ موقع کی مناسبت سے ان کا مسکرانا صحیح نہ تھا۔ میں ہوں ڈاکٹر اے سی پی ارحان خانزادہ۔ لخت عقب سے مردانہ باریک رخت آواز گونجی۔ شفا ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے پلٹی۔ پلٹنا تھا کہ بوڑھی تیز سے بھرپور نگاہوں کا تصادم سیاہ سپاٹ نگاہوں سے ہوا۔ لمحے پر کو حیرانگی اور بے یقینی نے اپنی جگہ بنائی۔ بوڑھی آنکھوں میں پھر سے حیران کی ناگواری میں بچی، جبکہ مقابل کی سیاہ نگاہیں ہر احساس سے پاک تھی، سرد مانو برف کی سیل ہو۔ مجھ سے ملاقات کرنے ایک انسانی جان سے زیادہ اہم نہیں ہے اے سی پی صاحب۔ ساتھ مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے کر جاؤ اور سفیر خون کا انتظام کرو۔ دانت پیستے ہوئے کہتے ہوئے پلٹی اور سعد اور سفیر سے مخاطب جو اس بات میں سر ہلاتے مریض کو لیتے آگے بڑھے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ قدم آگے بڑھاتی نازک لودیا کلائی ایک سخت گرفت میں قید تھی۔ شفا دانت پیستے ہوئے پلٹی، لیکن ہمارے لیے اہم ہے ڈاکٹر، آپ جس مریض کا علاج کرنے جا رہے ہیں وہ مجرم ہے، اور ایک مجرم کا علاج کون کر رہا ہے کون نہیں یہ جاننا پولیس کے لیے اس قدر اہم ہے کہ جس قدر آپ کا خون کی قسم معلوم کرنا۔ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیے، ارحان نے کرخت کی سے کہا۔ شفا نے آنکھ اگلتی نگاہوں سے اپنی کلائی مقابل کی سخت گرفت میں قید دیکھی۔ پولیس والے ہیں لیکن عورتوں سے ہم کلام ہونے کی تمیز اور شعور نہیں ہے۔ دور ہو کر بات کریں اور تھوڑی انسانیت دکھائے۔ اتنا تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے۔ دل ہوتا تو احساس ہوتا، اور احساس ہوتا تو آپ ان فضول کی بحث و مباحثہ میں وقت کا ضیاع نہیں کرتے۔ اے سی پی صاحب، آئی ڈی کارڈ آپ کو مل جائے گا، ابھی مجھے میرا فرض نبھانا ہے۔ اور لیکن آپ کیسے جائیں گے؟ جانیں گے کہ فرض کس طرح نبھایا جاتا ہے؟ آپ تو محض وردی زیبتن کیے فیسلٹیز اور گنڈا گردی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی ارحان کی گرفت سے نکالتے وہ ترک کر گویا ہوئی۔ ارحان کی رنگت اہانت کے سبب سرخ ہوئی۔ چھٹانگ بھر کی لڑکی کے لفظ اسے آنکھ کی نظر کر گئے تھے۔ شفا ایک سرد ناگوار نگاہ ارحان پر ڈالتے آپریشن تھیٹر کی جانب پڑی، جبکہ ارحان ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی پشت کو قہر برساتی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ سر، آپ کو اس قدر بکواس نہیں سننی چاہیے تھی ڈاکٹر کی۔ ہمراہ موجود اہلکار ناگواری سے گویا ہوا، اپنے سر کے لیے اس لڑکی کے لفظوں کا انتخاب سے ایک آنکھ نہ پایا۔
مجبوری ہے اجمل، مجبوری ہے، سر چٹکتے کہتے وہ شفا کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان پر قدم رکھتا اسی راہ پر گامزن ہوا جہاں سے وہ گزری تھی۔ اے سی پی کی کیا مجبوری ہے؟ کل بھی اس لڑکی نے سر کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی، اور آج بھی سر کل بھی کچھ نہ بولے اور آج بھی۔ اجمل بڑبڑایا، کوئی نہ کوئی بید ہوگا سائیں، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ چلا جا چائے پیے، کل سے خوار کر رکھا ہے اس سجے دت کی ڈپلیکیٹ کاپی نے۔ نخوت سے کہتا وہ اجمل کے بازو میں بازو ڈالے کینٹین کی جانب بڑھ گیا۔ ایک دن قبل مونسون کے سبب اسلام آباد کی آب و ہوا میں مزید خنکی بڑی تھی۔ اب بھی بارش اپنے جوبن پر برس رہی تھی، اور افندی ولا کے مخصوص کمرے میں وہ نازک وجود اس موسم سے سخت خائف تکیہ کانوں پر دھڑے بھوندوں کی اساس سے اپنی سماعتوں کو محروم کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ یہ موسم شفا افندی کے نزدیک ناپسندیدہ تھا، ہوتا بھی کیوں نہ۔ اذیت میں بڑی یادیں جو جڑی تھی اس موسم کے سنگ، وہ تمام یادیں اس کی بند آنکھوں کے پردوں پر فلم کی مانند چلتے سے دوہری اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ یکدم کمرے میں گونجتی موبائل کی فون کی گھنٹی بجتی اسے اس یادوں میں سے ایک جھٹکے سے نکال لائی تھی۔ یوں لگا مانا اسے ایک شکنجے سے آزادی حاصل ہو گئی ہو۔ سرخی مائل سیاہ آنکھیں کھولتے پاس موجود موبائل فون کی جانب مرکوز کی، جہاں جگمگاتا نام دیکھ وہ بنا پل کی دیری کیے فون یس کرتے کان سے لگا گئے۔ شفا، جمال کی والدہ کی طبیعت سنگین ہے، انہیں انجانہ کا اٹیک آیا ہے، نیند بے ہوشی کی عالم میں وہ تمہیں ہی پکاری ہے، کہنا ہے کہ علاج تم سے ہی کروائیں گی، اور ان کی یہ ضد انہیں لمحہ بلمحہ موت کے قریب لے کر جا رہی ہے۔ ساتھ کی متفکر آواز سپیکر سے گونجی۔ شفا کے سپاٹ حسین چہرے پر گھبراہٹ زور تاثرات رقم ہوئے۔ میں آ رہی ہوں ساتھ، محض 5 منٹ، تم جب تک آنٹی کو رضامند کرو۔ شفا ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتری، اپنا دوپٹہ اٹھاتے گلے میں ڈالے، وہ گاڑی کی چابیاں اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ کہاں جا رہی ہو شفا؟ موسم حد درجہ خراب ہے، جانا محفوظ نہیں۔ مسز افندی نے اسے اس قدر جلد بازی کے عالم میں داخلی دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا تو چیخی، موم، ایمرجنسی کیس ہے، جلدی آ جاؤں گی۔ شفا بلا پلٹے جواب دیے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی میں سوار ہوتے، ہسپتال کی راہ پر گامزن ہوں۔ بشرا بیگم شفا کے ڈرائیور جمال کی والدہ تھی، جو دل کی مریضہ تھی۔ سال کے 6 ماہ وہ انجانہ اٹیک کی شکار ہوتے ہسپتال میں گزارتی تھی۔ شدید غربت کے باعث ان کا بہترین علاج کروانا جمال کی بس سے باہر تھا۔ اسی سبب شفا نے ان کے علاج اور تیمارداری کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھے پر ڈالی تھی، جسے وہ محسن طریقے سے نبھا رہی تھی۔ بشرا بیگم اس سے حد درجہ محبت کرتی تھی، یہی وجہ تھی جو اس کے علاوہ کسی کے ہاتھوں علاج کروانے پر رضامند نہیں تھی۔ شفا ہوا کی دوش پر گاڑی بگا رہی تھی کہ پولیس کا ناکہ دیکھتے وہ بروقت بریک نہ لگانے کی صورت میں ناکہ توڑ گئی۔ شٹ، یا اللہ، ابھی اسی مصیبت کا سامنا کرنا تھا۔ سٹرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑبڑائی، میڈم باہر آئے۔ پولیس اہلکار اس کی گاڑی کے نزدیک آتا شیشہ بجاتے برہمی سے گویا ہوا۔ شفا نے دانت پہ دانت جماتے اپنے سامنے کھڑے اہلکار کو دیکھا، جس کے وجود پر زیب تن وردی اس کے موٹاپے کے سبب پھٹ جانے کو تیار تھی، جبکہ پینٹ نے زمین کو چھو رہی تھی۔ بیلٹ کا نام و نشان نہ تھا، اور منہ میں پان چبائے وہ آنکھیں چھوٹی کی شفا کو دیکھتی شفا کو جھرجھری بھرنے پر مجبور کر گیا۔ دیکھیے سر، میں اپنی اس فیل کی معافی مانگتی ہوں، لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ شفا شیشہ نیچے کرتی اپنی ناگواری کو بمشکل عیاں ہونے سے روکتے احتراماً گویا ہوں، نہیں بی بی، باہر آئے، آپ بہانے بازی نہیں چلے گی۔ ایک تو عورتوں کے ہاتھ میں گاڑی دیکھتے میرا میٹر ویسے ہی شارٹ ہو جاتا ہے۔ گرداری سنبھالنے کی ذمہ داری دی ہے اور نکل پڑی ہے سڑکوں پر بنا تجربے کے گاڑی چلانے۔ پولیس اہلکار کا لہجہ اکثر بدلا تھا، انتہائی بدتمیزی سے کہتے وہ شفا کا پارا ساتھ آسمان پر پہنچا گیا۔ اس کا تو نہیں معلوم، لیکن شفا کا میٹر واقعی اس کے فضول گوئی پر شارٹ ہوا تھا۔ لوگوں پر مسکان سجائے وہ تھوڑا سا آگے کو ہوتی اہلکار کو مشتعل نگاہوں سے گورنے لگی۔ ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے سر، جس طرح آپ عورتوں کے لیے ایسی بد سوچ رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی سوچ عورتیں بھی آپ جیسے مردوں کے لیے بھی رکھتی ہیں، جنہیں ضرورت تو جم کی ہوتی ہے، لیکن وہ اول جنون حلیہ میں وردی کی بے عزتی کرتے سڑکوں پر ناکہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حساب برابر کیا گیا تھا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتی وہ اہلکار کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیں گے۔ میڈم، آپ ایک پولیس والے سے بدتمیزی کر رہی ہے، باہر نکلے، ڈرائیونگ لائسنس اور ID کارڈ دکھائے۔ اہلکار اپنی بے عزتی اور شرمندگی کو تیش میں بدلتے گرایا، اور آپ اپنی وردی کا دوست جماعت ایک عام شہری خاص کر عورت سے بدتمیزی کر رہے ہیں سر، جس کا حق آپ کے پاس نہیں ہے۔
شفا نے دو بدو جواب دیا، آپ آپ سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ ڈرائیونگ لائسنس اور آئی ڈی کارڈ دکھائے بی بی۔ اہلکار تل ملاتے ہوئے گویا ہوا۔ شفا نے لب پیٹتے ڈش بورڈ کی جانب دیکھا۔ جلد بازی میں اپنا آئی ڈی کارڈ اور لائسنس لانا بھول گئی تھی۔ ڈرائیونگ لائسنس اور آئی ڈی کارڈ میرے پاس فی الوقت موجود نہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میری پیشنٹ دل کی مریض ہے، مجھے جلد از جلد ہسپتال جانا ہے۔ میں انتہائی معتب انداز میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ مجھے جانے دیا جائے۔ مزید بحث کو تول دی جاتی تو اس کا نقصان ہوتا۔ ابھی غلطی پر وہ تھی، معذرت کرتے آگے بڑھنا ہی بہترین حل تھا، لیکن اہلکار تو اس سے بیڑ ہی پال گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کا بازو جگڑے اسے ایک جھٹکے سے برستی بارش میں باہر نکال گیا۔ شفا نے ہون کو کی مانت اسے دیکھا۔ اس قدر نازک سلوک کی امید اسے نہیں تھی۔ بہت کر لی، آرام سے بات کرنے بیوی، یا تو آئی ڈی کارڈ دکھاؤ یا جیل میں وقت گزارو گا۔ اہلکار نے گرفت اس کے بازو پر سخت کرتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شفا کرا اٹھی۔ بازو پر وحشی گرفت کے سبب درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی، جبکہ اس کی دھمکی پر شفا کی رنگت سرد ہوئی تھی۔ اس کی حواسوں پر محض بشرا بیگم کی فکر حاوی تھی۔ دیکھیں، بات کو ربڑ بینڈ کی مانت کھینچنے نہیں، میں نے ناکا توڑا، میں معذرت خواہ ہوں، چلان بھی بھرنے کو تیار ہوں، اب پلیز مجھے جانے دے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس اہلکار کو دھول چٹا دیتی، لیکن ابھی لہجے کو التجائی بنائے ہوئے گویا ہوں۔ اہلکار کی آنکھوں میں چلان کے نام پر چمکی تھی۔ ٹھیک ہے، چلان جمع کرواؤ، بولے 10,000۔ اہلکار کی بات سنتے اب اس کا سب جواب ٹوٹا تھا۔ اب ناکا توڑنے کے 10,000؟ شفا حیرانگی کے سبب چیخ اٹھی۔ ہاں 10,000 تو بیبی، ورنہ پولیس اسٹیشن چلو۔ اہلکار لہجے کو بارو انداز میں بولا۔ شفا کا دل کیا اپنے لمبے ناخنوں سے الحاظ اس اہلکار کا منہ نوچ ڈالے، لیکن ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ کہاں؟ اہلکار اس کے سنگ آگے بڑھتا بولا۔ پولیس اسٹیشن۔ اتنا وقت ضائع کر دیا ہے تم نے۔ عزیز اور صحیح شاید وہاں کوئی بردبار انسان موجود ہو جو میری بات سن سکے، کیونکہ آپ کی موٹی عقل میری بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ گندیج گائے عام سے لہجے میں کہتی وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ گڑبڑانے کی باری اب اہلکار کی تھی، جبکہ اپنی شان میں اس قدر حسین کلمات سنتے وہ اندر ہی اندر کلس اٹھا تھا۔ بیبی، آپ اپنی حد پار کر رہی ہیں، چلان جمع کروائیں اور جائیں یہاں سے۔ لفظوں کی ہیر پھیر کرتے اس نے معاملہ روا دفع کرنا چاہا۔ بالکل نہیں، 1 روپیہ نہیں دو کی، لے چلو پولیس اسٹیشن، جو سزا میری بنتی ہے وہ مجھے دو۔ وہ شفا بندی تھی، کب کہاں کیا چال چلنی ہے اچھی طرح واقف تھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ خود ہی سزا کے لیے اس قدر بےتاب ہیں تو پھر میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ اس کی تاثرات سے صاف آیا تھا کہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، لیکن برم میں تو رکھنا تھا۔ سنجیدگی سے کہتے شفا کو لے دے، وہ پولیس موبائل میں بٹھائے پولیس اسٹیشن کی جانب گامزن ہوا۔ مجھے میرا فون دو۔ پولیس اسٹیشن آتے وہ ہمراہ کھڑے اہلکار سے مخاطب ہوئی، جو اس کا فون ضبط کر چکا تھا۔ بی بی، بات بول لی آپ نے اور سن لیا ہم نے، اب جا کر ایک طرف بیٹھیے اور صاحب کا انتظار کریں، وہی آپ کی سزا منتخب کریں گے۔ ناکا توڑنے کی دفعہ، گیرج کا لائسنس نہ ہونے کی دفعہ، آن ڈیوٹی آفیسر سے بدتمیزی کرنے کی دفعہ، اچھا خاصا کیس بننے والا ہے آپ پر۔ اس سے بہتر ہے کہ چلان دیتے روانہ ہو جاتے، اب بکتے۔ اہلکار پہلے ہی دبا ہوا تھا۔ شفا کی تیز دراری اور چلان نہ ملنے پر اسے خوفزدہ کرنے کے واسطے ایک کے بعد دیگر دفعوں کا ذکر کر گیا۔ توقع یہ تھی کہ شاید شفا خوفزدہ ہوتے اس کے منہ منگا چلان دے دے، معاملہ ختم کرنے کی گزارش کرے گی، لیکن شفا فندی اس کی توقعات سے پٹرول چھڑکتے آگ لگا گئی تھی۔ اور ریلی مجھ پر 3 دفعہ آپ لگا گئے، میں خاموش بیٹھوئی۔ دفعہ آپ پر بھی لگتی ہے، ایک عورت کو روکتے اس کے بغیر اجازت اس کے ہاتھ لگانے کی، اسے بد زبانی کرنے کی۔ مجھے میرا فون دو۔ تنزیہ کہتی وہ آخر میں آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کی صحیح کرنے لگی۔ ایسے کسے دوں فون میں؟ ضبط کر رکھا ہے میں نے یہ پولیس اسٹیشن سے، مزید تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ ایک اور دفعہ لگا دوں گا نہیں تو میں آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر ہاتھ اٹھانے کی۔ اہلکار موبائل پر گرفت مضبوط کرتے چیخا تھا۔ اوہ جھوٹے موٹے اسے ہوئے آدمی، پہلے تو نہیں مارا، اب ضرور ماروں گی میں، جینا حرام کر دیا تم نے میرا ان چند منٹوں میں۔ شفا کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ تحمل مزاج لڑکی ان کچھ وقتوں میں ان پولیس اہلکار کی بدولت پاگل ہونے کے بہتر پر تھی، جس نے اس کی ذرا سی غلطی کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ بنا دیا تھا۔ وہ تمام باتیں پشت پر ڈالے اہلکار کی بال جگرے چیخی۔ پولیس اسٹیشن میں موجود تمام اہلکار تک سے رہ گئے، جبکہ اہلکار جمشید کی چیخی اب پورے پولیس اسٹیشن میں گونج رہی تھی۔ پاگل سنکی عورت، چھوڑو مجھے۔ جمشید چیخا، تم کو کس سنکی پاگل؟
چلان کے نام پر رشوت مانگتے ہو، میری بنا اجازت مجھے چھوا کیسے؟ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں ہسپتال نہیں جا پائی، میری مریضہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اب ہو جائے کیس، بے شک شفا افندی کو کوئی غم نہیں، لیکن تمہیں گنجا کر کے چھوڑوں گی، موٹے بھینس بدے آدمی۔ شفا دانت کچکچاتے ہوئے کہتی، بالوں پر گرفت مزید سخت کر گئی۔ تمام اہلکار کشمکش کا شکار تھے۔ آیا وہ جمشید کو چھٹانگ پر کی لڑکی سے محفوظ کریں یا اس کی درگت پر کہکا لگائے؟ کیا ہو رہا ہے یہ جنگ ابھی شروع جاری ہی تھی کہ مردانہ سرد آواز پولیس اسٹیشن میں گونجی۔ سر، یہ پاگل عورت پہلے ہی ناکہ توڑ کر آ گئی ہے اور ڈرائیونگ لائسنس کیا ID کارڈ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر مجھ سے منہ زبانی پر بدتمیزی کر رہی ہے، اب آپ کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ سر، جمشید کو مانو اپنا صاحبہ نظر آ گیا تھا۔ اپنے بال چھڑانے کی دگودت کرتے وہ اپنے سامنے ششوپج میں مبتلا ارحان کی جانب دیکھتے مسکینیت سے گویا ہوا۔ شفا کا پارا مزید بلند ہوا، جبکہ ارحان کی سمجھ سے بالتر تھا کہ اس کی پولیس اسٹیشن کو میدان جنگ آخر کیوں بنایا گیا۔ جمشید کا سرخ چہرہ اس کی تکلیف بیان کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہا، جس کے بال اس کے چہرے کے گرد پھیلے اس کا چہرہ پردہ کر گئے تھے۔ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ ہاں، یہ میں نے ناکہ توڑا، لیکن میں معافی مانگی اس سے۔ اس نے پہلے بنا اجازت مجھے ہاتھ لگایا، پھر چلان کے نام پر مجھ سے رشوت مانگی۔ اس کی تون تو اندر نہیں جا رہی، لیکن مزید حرام کھا کر بدن میں چربی کا اضافہ کرنا ہے۔ شفا اس کے بال ایک چٹکے سے چھوڑتے اپنی رو میں کہہ رہی تھی۔ جب ارحان پر نظر پڑتے اس کے لوگوں پر کفل لگا، پوری دیش سے پر نظریں ایک بے نام جذبہ، ایک شدت بری لہر بنتے ابھر کر معدوم ہوا۔ یہ چہرہ شناسا تھا، یہی چہرہ تو شناسا تھا۔ اس چہرے سے کئی یادیں جڑی تھی، لیکن اب محض ایک جذبہ تھا، نفرت کا، بلا کی نفرت کا۔ دوسری جانب ارحان کو لگا سالوں کی مرادیں برائی ہے، جسے اس کی ہر دعا پر کل کہہ دیا گیا ہو۔ تلاش تھی جو ختم ہوئی تھی، پیاس تھی جو اب بجھی تھی، اذیت تھی جو اب راحت میں بدلی تھی۔ سالوں سے خفا دل پھر سے راضی ہوتے ہمک کر شفا افندی کو خود میں قید دینے کی التجا کر رہا تھا۔ قدم بس اس کی جانب اٹھنا چاہتے تھے، باہیں اس کے وجود کے لیے تڑپ رہی تھی۔ بے تاثر نگاہوں میں کئی جذبات تیر رہے تھے۔ شفا سیاہ بے تاثر نگاہوں کو یکدم جذبات کی شدت سے تر ہوتا دیکھ نظریں پھیر گئی۔ تصادل ٹوٹا۔ شفا کا یوں نظریں پھیر لینا چابک کی مانند ارحان خانزادہ کے دل پر سرپ لگا گیا۔ سر یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، جمشید کر بڑھایا۔ ابھی حال میں تو ارحان خانزادہ کا یہاں تبادلہ ہوا تھا اور تب سے تمام اصول ضوابط بدل گئے تھے۔ ذرا سی غلطی نوکری سے پاری کر سکتی تھی، اور یہاں تو اس کی غلطی نہیں، غلطیاں گنوا چکی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہتی، شفاز کی بات پر تیش میں آتے ہوئے بولی۔ ارحان کے ماتھے پر شکلوں کا جال بچھا۔ آپ کے اہلکاروں کو تمیز چھوڑ کر نہیں گزری، مجھے ارجنٹ اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ مانا تیز رفتاری کی سبب غلطی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی غلطی قبول کرتے معافی مانگی تھی۔ شفا کا لہجہ بے تاثر ہوا، سینے پر بازو ہاتھ باندھے نظریں ارحان کے قدموں کے نزدیک گرے موبائل پر مرکوز کیے بولی۔ ارحان نے لب بھیجے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ جھکتے ہوئے موبائل اٹھانا چاہ کے اسکرین پر جگمگاتا سات نام اس کے تاثرات پہ کھچاؤ پیدا کرنے کا باعث بنا، جبکہ شفا کو بشرا بیگم کی فکر لاحق ہوئی۔ پلیز مجھے میرا موبائل دے، ایک انسانی جان کا سوال ہے۔ لہجہ میں بے پناہ فکر لیے اجنبیت اور تکلف کی دیوار ارحان اور اپنے درمیان قائم کرتے متعالجی انداز میں بولی تھی۔ ارحان کی بن میں ریس ہوئی، اس کی یہ بات اسے کھٹکی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے اس نے موبائل اٹھاتے ساتھ کی کال کٹ کرتے اپنی جیب میں ڈالا۔ شفا نے لب پیٹتے اس کی یہ حرکت دیکھی، جبکہ ارحان کی رنگت نہ جانے کس احساس تلے خون چھلکانے لگی تھی۔ رات کی اس پہر وہ تنہا تیز رفتار سے ڈرائیونگ کرتے کہیں جانا چاہتی تھی۔ کہاں؟ یقیناً سعد نامی شخص کے پاس۔ انسانی جان کا سوال تھا، اس سے اس کی مراد کیا تھی؟ اگر اس سعد تک وقت نہ پہنچی تو کیا وہ اپنی جان سے گزر جائے گا؟ ارحان خانزادہ ایک الگ ہی بے تاثر سوچ اخذ کیے تڑپ اٹھا تھا۔ جب تک میں تمہارے معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک آپ کا موبائل آپ کو نہیں مل سکتا۔ ارحان خانزادہ کا وجود جس قدر تپتی آگ میں جلس رہا تھا، اس قدر اس کا لہجہ تحمل آمیز تھا۔ شفا کا دل کیا کہ یا تو اپنا سر دیوار پر دے مارے یا اس اہلکار کا جس کی بدولت وہ اس مصیبت میں پھنسی تھی۔ ایک کھا جانے والی نظر جمشید پر ڈالتے اس نے اپنے عین سامنے خود کی جانب سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ارحان کو دیکھا، جو یونیفارم میں ملبوس ہاتھوں میں کی مٹھیاں بیچے کھڑا تھا۔ اسے یکدم حبس سی محسوس ہوئی، مانو یہ سلگتی نگاہیں اس کے پور کو جلسا رہی ہوں۔
معاملہ اتنا سنگین نہیں، سیدھی سادی سی بات ہے۔ میں نے ناکا توڑا جس کا چلان بھی میں بننے کو تیار ہوں، اور ساتھ معذرت بھی کی۔ شفا نے گہرا سانس پڑتے تمام واقعہ منوان ارحان کی سماعتوں کی نظر دینا چاہا، جبکہ جمشید اس کی بات پر اچک گیا۔ جھوٹ، مجھے موٹا کہتے جم جانے کا طنز کیا تھا۔ جمشید اپنے تمام دکھڑے سنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو کیا تم موٹے نہیں ہو؟ اس نے پہلے میری ڈرائیونگ سکلز پر طنز کیا تھا۔ آنکھیں پٹ پٹاتے جمشید کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی، آخر میں ریحان سے مخاطب ہوئی، جس کے لیے اس کا یہ جوالا مکھی روپ نیا اور حیران کن تھا۔ میں نے کہا تھا کہ چلان بھرے ناکا توڑنے کا۔ جمشید عذر پیش کرتا اپنا دامن صاف کرنا چاہا۔ اور ناکا توڑنے کا چلان کتنا تھا موٹو؟ 10,000۔ اس نے 10,000 مجھ سے مانگے تھے۔ میرے معافی مانگنے کے باوجود اس نے میرا بازو جگڑے مجھے گاڑی سے نکالا۔ پولیس والوں کو یہ حق حاصل ہے کیا؟ شفا پھر جمشید کو چراتے گہری سنجیدگی سے گویا ہو۔ ارحان، جس نے بامشکل اس کے انداز پر اپنی ہنسی ضبط کی تھی، لفی میں سر ہلا گیا۔ اور یہ جو میری آنکھوں کے سامنے کاروائی سر انجام دی ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ ارحان سنجیدگی سے مستصفر ہوا۔ اس نے مجھ پر جھوٹی دفعات لگانے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے بس الزام کو سچ کر دکھایا۔ شفا نے بنا ڈرے جواب دیا۔ اتنے سالوں کی بعد کی یہ ملاقات اسے عجب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی، لیکن پھر بھی خود پر قابو پائے اپنے احساسات اور جذبات کو پوشیدہ رکھا تھا۔ دل سے اترے ہوئے شخص کی سزا اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ جسے اجنبی بنا دیا جائے، تکلف کی درا کھڑی کر دی جائے جو وہ کر چکی تھی۔ ارحان نے جمشید کو گور کر دیکھا، جس نے مسکینیت طاری کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ غلطی دونوں کی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو سزا دی جائے۔ ایک خاتون سے بدتمیزی اور دوسری ان کی بلا اجازت کے انہیں ہاتھ لگانے کے جرم میں جمشید کو 2 ہفتوں کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ آرام کی اشد ضرورت ہے آپ کو جمشید، اور ہاں، جب واپس یہاں قدم رکھے تو حالت درست ہونی چاہیے۔ آپ کا حلیہ، آپ کی زبان پولیس ڈپارٹمنٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ یوں ہی حلیہ بنائے رکھا تو عوام سے عزت کی توقع رکھنا بھول جائے۔ سرد لہجہ میں جمشید کو حکم دیتے وہ شفا کی جانب متوجہ ہوا، جو اب مطمئن سی تھی۔ اور آپ، ناکا توڑنا، ڈرائیونگ لائسنس اور ID کارڈ نہ ہونے پر پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں آپ کو تمام رات آج میرے آفس میں میرے ساتھ بیٹھ کر گزارنی ہوگی۔ شفا جو اب مطمئن سی تھی، ارحان خانزادہ نے اس کا تمام اطمینان غرق کر دیا تھا۔ شفا نے دھواں چہرہ لیے ارحان کی پشت کو تکا، جب اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تل ملاتی ہوئی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ ارحان نے کرسی پر بیٹھتے اپنی جیب سے شفا کا فون نکالا، جو مسلسل بجتے اس کے خون میں ابال پیدا کر رہا تھا۔ مجھے میرا موبائل دے آفیسر، میں تمام رات یہاں نہیں گزار سکتی، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ آفس میں دھڑلے سے داخل ہوتے ترش لہجہ میں گویا ہو، کہاں جانا ہے؟ سعد کے پاس۔ موبائل اسکرین پر جگمگاتے سعد کے نام کو خون آلود نگاہوں سے دیکھتے ارحان نے دانت پیسے ہوئے کہا، میں جس سے بھی ملنے جاؤں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے میرا فون دے، میں آپ کو اپنی تمام ڈاکومنٹس دکھانے اور جرمانہ بننے کو تیار ہوں۔ آگے بڑھتے وہ ارحان کے ہاتھ سے موبائل چپٹ چکی تھی۔ ارحان نے جبڑے پیچھے شفا کی جانب دیکھا، جس کی انگ انگ سے بے قراری نمایاں تھی۔ ساتھ کے لیے اس کا طرف اور بے قراری دیکھتے ارحان سلگ اٹھا تھا۔ پہلو در پہلو بدلتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو سر، اماں کہاں ہے؟ شفا نے فون یس کرتے کان سے لگاتے بے چینی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے اماں شفا، تمہاری قسم دیتے علاج کیا ہے ان کا، ورنہ کسی طور راضی ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تم کہاں ہو؟ سعد نے اس کی سماعتوں کے ذریعے رگ رگ پہ سکون اتارا تھا۔ شکر خدا کا میں کس قدر پریشان تھی اماں کو لے کر، تم سوچ بھی نہیں سکتے سعد۔ اور میں پولیس اسٹیشن میں ہوں۔ تم میرا ایک کام کرو، گھر سے میری تمام ڈاکومنٹس کی فائل اٹھاتے یہاں پر لیا، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتی ہوں۔ ارے ہاں بابا، میں ٹھیک ہوں، بس تم آ جاؤ۔ صرف جلد بازی میں اپنے ساتھ موبائل لے آئی تھی۔ اس کے لبوں پر سعد کے لیے بے تکلفی ارحان کو کھٹکی تھی۔ اس کا دماغ جس سوچ تک رسائی حاصل کر رہا تھا، وہ سوچ اس کے لیے سہان رو تھی۔ کیا 7 سال اس لڑکی کو ڈھونڈا جس کے ہجر میں اذیت سہی، وہ اب اس کی نہیں تھی؟ دل میں شدید چبھن کا احساس محسوس ہوا تھا، مانو نوکیلا کانچ کوئی پوری شدت سے دل میں پیوست کر رہا ہو۔ سیاہ آنکھیں خون چلکانے لگی۔ اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھولتے اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بینچے اگلی پل شفا تک آتے اس کے ہاتھوں سے موبائل تھامتے پوری شدت سے دیوار پر مار گیا تھا۔ موبائل ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ شفا نے بے یقینی سے اپنے ٹوٹے موبائل کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
بے یقینی کے حصار تلے وہ چیخی تھی کہ ارحان اس کے بازو جگڑے سے خود سے انتہائی قریب کر گیا۔ اس کے جارحانہ عمل پر شفا کی آنکھیں پھیلی۔ ساتھ کون ہے شفا؟ سرد سنسناتا ہوا لہجہ۔ شفا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ مقابل کی آنکھیں لہو رنگ ہوتے اس کے قہر کا پتہ دے رہی تھی۔ لہجہ اس قدر سرد تھا کہ شفا کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ مقابل کے جنون اور شدت پسندی سے وہ اچھی طرح واقفیت جو رکھتی تھی۔ اس کا خوف زدہ ہونا جائز تھا، لیکن پھر بھی وہ دیر نہ لگی تھی شفا افندی کو اپنے خول میں واپس سمٹنے میں۔ یہ ذاتی سوال آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، دور ہٹیں مجھ سے۔ مزاحمت کرتے اپنے آپ کو ارحان کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے بے تاثر لہجہ میں بولی۔ ارحان کو اس کا اجنبیت بڑا لہجہ کوڑے کی مانند اپنے وجود پر پڑتا محسوس ہوا۔ اتنی اجنبیت ان آنکھوں میں جو کبھی میری محبت پر پور رہتی تھی۔ وہ کرب سے پوچھا۔ شفا استہزائیہ مسکرائی۔ ماضی نہ دہرایا جائے ارحان خانزادہ۔ ماضی دہرایا جائے گا تو ہر طرف ہر اذیت کا سود سمیت ازالہ ادا کرنا ہوگا۔ آپ میرے لیے ایک انجان مرد ہے، اور ایک انجان مرد کا لمس ایک عزت دار عورت کے لیے خاردار جاریوں کی مانند ہوتا ہے۔ مجھے زخم مت دے، لہو سے تر مت دے، دور رہے خدا را۔ سچ تو یہ تھا کہ یہ نزدیکی اس کی جان پر بنائی تھی۔ وہ مقابل کی دہکتی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل ہوتے اس کے سینے میں طغیانی سی برپا کرتے ہوئے ترپا گئی تھی اسے۔ وہ اس سے نفرت کی دعوے دار کمزور پڑ رہی تھی، اور اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میں تمہیں وضاحت دینے کو تیار ہوں شفا، لیکن یوں مجھے تکلیف نہ دو۔ ارحان کا لہجہ بے بس ہوا۔ حیرت ہے، تکلیف دینے والا تکلیف میں مبتلا ہے۔ مضاحکہ خیز، مجھے وضاحت تب چاہیے ہوتی جب آپ میرے لیے کوئی رشتہ ہوتا آپ سے۔ ارحان کے سینے میں دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن ہتھیلی تلے تیز دھڑکتے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتے اس کا وجود ساکن ہوا۔ سالوں کے بعد محبوب کی قربت محسوس کی تھی، پاگل ہونے کے در پر ہے۔ شفا کے لفظوں کی بدولت نگاہوں میں زخمی تاثر لیے اس کی بل کہے بھی اس کی الجھن سمجھتے وضاحت دے گیا۔ شفا نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم میری دھڑکنیں محسوس کر پا رہی ہوں؟ یہ تمہاری دھڑکنوں کی گونج بھی بآسانی میری سماعتوں تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔ پھر کیسے کہہ دی کہ کوئی رشتہ نہیں؟ یہ تو اٹوٹ رشتہ ہے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ دیما سا مسکراتے اسے باور کروا گیا تھا کہ ارحان خالزادہ اس کے دل پر اپنی داغ بٹھائے بیٹھا ہے۔ شفا کا دل کیا کہ اپنی بے بسی پر پوٹ پوٹ کر رو دے۔ سالوں خود کو اس شخص سے نفرت کرنے کے لیے پیار کیا تھا، لیکن سب درا کا درا رہ گیا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں ہمارے درمیان، نہ محبت کا اور نہ ہی نسب کا۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے کہ میں تم پر اپنی نفرت کا بھی ضیاع کرے۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ ساتھ سے میرا کیا رشتہ ہے؟ ارحان خالزادہ، ساتھ تلال میرا منگیتر ہے جس سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ جلد ہم شادی کرنے والے ہیں، بہت اچھے وقت پر روبرو آئے ہوں۔ شادی میں بلاؤں گی میں لازم لانا۔ اگلی پل وہ صفاقی سے کہتی اپنے دل کا گلا گھونٹتے کے ساتھ ساتھ ارحان خالزادہ کی سانسیں بے دردی سے کھینچ گئی تھی۔ ارحان کی گرفت ڈیلی پڑی، آنکھوں میں بے یقینی کا گہرا تاثر لہرایا۔ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ شفا نے اس کا یوں ٹوٹ کر بکھرنا دیکھ کر اپنے دل میں راحت اترتی محسوس کرنی چاہی، لیکن وہاں تو محض طرف ہی طرف تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے سینے میں ہاتھ باندھے۔ جھوٹ کہہ رہی ہو نا تم؟ مضبوط خوبرو مرد کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ مرد تھا اور مرد رقابت کہاں برداشت کرتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہتی۔ دل میں بڑھتی تکلیف کے سبب وہ نگاہیں ارحان سے پھرتے گویا ہوئی کاش کہہ دیتی، انتظار تو کرتی، میرا بس میں لوٹ آتا شفا۔ وہ زخمی مسکان لبوں پر سجائے گویا ہوا، انتظار کا کہہ کر جاتے آخری سانس تک تمہاری منتظر رہتے، تم تو بنا ملے بنا بتائے بس چلے گئے۔ شکوہ تھا جو زبان سے ادا نہ ہوا تھا، دل میں گوشتیں اس کی سرخ دیوار سے ٹکراتے واپس ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی شفا کچھ کہتے موضوع بدلتی کے ساتھ کی آمد سے خود بخود موضوع بحث اختتام کو پہنچا۔ ارحان نے جبڑے بیچے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ تم ٹھیک ہو؟ ساتھ شفا کے نزدیک آتے فکر مندی سے مستثر ہوا۔ شفا مسکرائی اور وہ مسکان ارحان خانزادہ کی روح تک کو بلبلانے پر مجبور کر گئی۔ میں ٹھیک ہوں ساتھ، شفا نے اسے تسلی دیتے اس کے ہاتھ سے فائل تھامتے ایک ایک کرتے کاغذ پر باہر نکالتے ٹیبل پر سجائے۔ یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس، یہ میری گاڑی کے کاغذات، یہ آئی ڈی کارڈ، یہ ڈیوٹی کارڈ، یہ برتھ ڈے سرٹیفکیٹ اور یہ بے فارم۔ بس نکاح نامے کی ہی کمی ہے اس میں سر، وہ بھی جلدی بن جائے گا۔ جلدی پر آگ لگانے کا کام کیا تھا شفا نے۔ مقابل کو تڑپتے دیکھ وہ 5 سال کی طرف کا بدلہ لے رہی تھی۔
لیکن خود ہی کو خود کی لگائی آگ میں جلس رہی تھی. ایک ایک کاغذ کے بارے میں آگاہ کرتے وہ اختتام میں مسکرائی تھی. ارحان نے بن میں ریز کیے اس کی جانب دیکھا. انشاءاللہ جلد نکاح کے کاغذات ان کاغذات میں شامل ہو جائیں گے مس شفا. اب آپ جا سکتی ہیں. اور ہاں، آپ اپنی بہن کا خیال رکھا کریں. اتنی دیر رات میں ان کا تنہا نکلنا معیوب ہے. ارحان خانزادہ نے تپتے لہجے میں شفا سے کہتے ساتھ کو مخاطب کیا، جس کے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ اسے ارحان کے الفاظ قطعی پسند نہیں آئے. شفا نے دانت کچکچائے. تصحیح کریں سر، ساتھ میرے بھائی نہیں ہے اور میں ایک ہارٹ سرجن ہوں. فرض کے آگے کمفرٹ نہیں رکھتے. دوسرے ارادوں کی طرح میرے مریضوں کو میری ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے. میری مریضہ کی طبیعت ناساز تھی. اسی سبب جلد بازی میں مجھ سے غلطی سرزد ہوئی. یقین کریں اگر ابا کو آپ کے اس تھون نکلتے اہلکار کی فضول کاروائی کی بدولت کچھ ہوتا تو میں قتل کے الزام میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی حوالات کی چکی پسواتی. یقیناً یہ منظر بڑا دلکش ہوتا جب سپاہی کی قید میں قید ہوتا. ٹیبل پر ہاتھ مارتے شدید مشتعل انداز میں کہتی وہ اپنا تمام غبار نکالتے تمام کاغذات تھامتے وہاں سے نکلی تھی. ارحان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی پشت کو تکا. جبکہ چائے کا کپ تھامے اندر آتا اجمل اس لڑکی کی جرت پر حیران تو ہوا. ساتھ ارحان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ اسے بے یقینی کے سبب غش سے آئے تھے. مقابل اپنے سامنے اونچی آواز نہ برداشت کرتا تھا. گجا کے کیس کی دھمکی یا پھر معاشرہ ہی یا تو کچھ اور تھا. سر چٹکتے اور ٹیبل پر چائے رکھتے باہر نکلا. سپاہی تو قید ہونے کو تیار ہے لیکن تمہارے دل کے حوالات میں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے 5 سالوں کے لیے تم سے دور رہنا تمہیں مجھ سے اس قدر بدگمان کر دے گا. لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے. ارحان خانزادہ اپنی محبت پر کسی کو غاصب نہیں ہونے دے گا. تصور کے پردوں پر شفا کا جوالا مکھی بنا روپ آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا. دھیمے سے بڑبڑاتے اسے یاد کرتے مسکرایا. حال دھڑلے سے آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تھا. چہرے پر ماسک اور نیلے اسکرفس میں ملبوس ہاتھ میں آلات تھامے کھڑی شفا نے حیرانگی سے ارحان کی جانب دیکھا جو اطمینان سے سینے پر ہاتھ لپیٹے دروازے سے یوں ٹیک لگائے کھڑا تھا مانو کوئی فلم چل رہی ہو اس سے لطف اندوز ہو رہا ہو. تھیٹر میں موجود سفیر سعد اور ڈاکٹر مہوش بھی حیرت زدہ استعجاب کی حالت میں مبتلا ارحان کی جانب دیکھ رہے تھے. یہ آپریشن تھیٹر ہے، سینما ہال نہیں ہے جہاں آپ یوں اس طرح داخل ہو جائیں. یہاں ڈاکٹرز کے علاوہ اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. شفا کی حیرانگی ناگواری میں بدلی تھی. اسے تاخیر ہو رہی تھی. لازمی اور تاخیر کرنے والا سامنے کھڑا نوجوان تھا. یہ بات اسے مشتعل کر رہی تھی. اونچی آواز میں ناگواری سے گویا ہو. ارحان نے گہری نگاہ شفا پر ڈالی جو اس روپ میں بھی اس کے دل میں ہلچل مچا چکی تھی. پھر اس کے پہلو میں کھڑے ساتھ پر جس کے تاثرات میں بھی ناگواری صاف آیا تھی. ارحان جبڑے بھیج گیا. وہ کسی صورت شفا کو ساتھ کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا. آپ جس کا علاج کر رہے ہیں وہ مشہور زمانہ ٹارگٹ کلر ہے. اسے بہت مشکل سے حراست میں لیا گیا ہے. پھر بھی فرار ہونے کی صورت میں اس نے یہ گولی سینے پر کھائی ہے. میں کوئی رسک نہیں لے سکتا. آپ آپریشن شروع کریں. ڈاکٹر میری ذات سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنا کام کریں میں اپنا. سنجیدگی سے کہتے اس نے باقی تمام ڈاکٹرز کا دھیان اپنی جانب سے ہٹتے شفا کی جانب دیکھتے ایک آنکھ پھیر کی. باقی آنکھیں حیرت کے سبب پھیلی پھر بری نگاہوں میں غضب کا اشتعال لہرایا. مقابل کا کام وہ سمجھ گئی تھی. وہ خود پر ٹکی اس کی پرتپش نگاہیں محسوس کرتے اپنے کام میں مشغول ہوئی. تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور شفا جنجلا سے گئی تھی. ارحان نے ایک پل کے لیے بھی اس پر نظریں نہ ہٹائی تھی اور نگاہوں کی تپش کے سبب وہ اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی. اوپر سے جناب ہر 5 منٹ بعد اس کے پاس سے چکر یوں کاٹ رہے تھے مانو اس آپریشن کو سپروائز کر رہے ہیں. ٹانکے لگاتے شفا نے مریض کی ہارٹ بیٹ اور خون کی روانی چیک کی جو معمول کے مطابق تھی. ماسک اتارتے وہ مسکرائی. ویل مبارک ہو، ایک اور جان بچانے کا وسیلہ ہم بن گئے. شفا نے مسکراتے ہوئے کہا. جواباً وہ سب بھی مسکرا دیے. یہ سب تمہارے بغیر تو ناممکن ہے. دی بیسٹ ہارٹ سرجن. ساتھ آگے بڑھتے اس کے بال بکھیرتے نرمی سے کہا. شفا کھلکھلا کر ہنستی جبکہ اس کی محویت سے اپنے کام میں محب دیکھ ارحان جس کی نگاہوں کی حدت لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی سلگ اٹھا تو ساتھ کی اس حرکت پر دہک کر بارود بنا تھا. ہاتھوں کے مٹھیاں بیچے اس نے قہر برساتی نگاہوں سے ساتھ کی جانب دیکھا جو نگاہوں میں بے نام پیام لیے شفا کو دکھ رہا تھا.
ارحان نے اپنی پچھلی گردن نب کرتے خود پر ضبط کرنا چاہا، اور اس صدی کا سب سے مشکل ترین یہ کام تھا۔ مریض اب خطرے سے باہر ہے، ہوش میں آنے میں وقت لگے گا اور انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ شفا نے اپنے آپ کو دہتی نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتے ارحان کی جانب دیکھتے ہوئے پروفیشنل لب و لہجہ میں کہتے قدم آپریشن تھیٹر سے باہر بڑھائے، جبکہ باقی ڈاکٹر مریض کو دوسرے روم میں شفٹ کرنے کا انتظام کرنے لگے۔ ایک سرد نگاہ کام میں مشغول ساتھ پر ڈالتے ارحان بچھڑے ہوئے انداز میں آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ وہ راہداری سے گزرتے اپنے آفس کی جانب پڑ رہی تھی۔ تھکن میں بتدریج اضافہ ہوا تھا، جب کل سے اندرونی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ سوال در سوال تھے جو دماغ میں گڑمٹ ہو رہے تھے، جبکہ وہ نفرت کا لبادہ جو اس نے خود پر چڑھانے کے لیے 7 سال محنت کی تھی، وہ اس شخص کی موجودگی کے سبب اس کے وجود سے اترتا چلا جا رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ارحان خانزادہ سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، اب اسے محبت بھی باقی نہ تھی۔ دل میں رہتے دل توڑنے والے کی جانے والی محبت دل کے ملبے کے تلے دب جاتی ہے۔ ابھی آفس کے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا ہی کیا تھا کہ ارحان آندھی طوفان بنا اس تک آتے اس کو بازو جکڑے آفس میں داخل ہوتے اسے دروازے کے ساتھ لگائے، اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ گیا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور شفا اس کے حصار میں محصور اس افطار کے سبب آنکھیں حیرانگی کی حد تک پیارے اپنے سامنے کھڑے گہرے سانس بھرتے ارحان کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے وحشت ناک تاثرات اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئے تھے۔ ارحان، ٹوٹتے لفظوں میں اس نے پکارا، کیوں دے رہی ہو تکلیف شفا؟ کیوں وہ ساتھ تم سے اس قدر بے تکلف ہو رہا ہے؟ کس حق سے وہ تمہیں چھو رہا ہے؟ ارحان اس کے نزدیک دروازے پر ہاتھ زوروں سے مارتے گرجا۔ شفا سہم سی گئی۔ تکلیف دینا مجھے زہر نہیں دیتا ارحان خانزادہ، یہ تو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، سعد میرا منگیتر اور عنقریب ہونے والا شوہر ہے۔ اس کے پاس حق ہے مجھے چھونے کا، مجھ سے محبت کرنے کا۔ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ دو ٹوک جواب دے گئی۔ ارحان نے جبڑے بھینچے، اس کی جانب دیکھا۔ میرے جنون کو ہوا مت تو شفا، یہ شدت پکڑ گیا تو سعد کا وجود اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اپنے لیے میرے جنون اور محبت سے واقف ہو تم۔ شفا کے چہرے پر جھکتے وہ سرد لہجے میں سرگوشانہ انداز میں گویا ہوا۔ شفا کا وجود لرز اٹھا، مقابل کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ محبت کا ذکر آپ کی زبان پر اچھا نہیں لگ رہا اے سی پی صاحب، یہ میری ذاتی زندگی ہے اور آپ میری ذاتی زندگی میں عمل و دخل کر رہے ہیں جو میرے نزدیک ناگوار ہے۔ شفا لہجہ کو مضبوط بنائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارے گویا ہوئی۔ ارحان اپنی خالص محبت کو فریب کا نام دیے جانے پر تڑپ اٹھا۔ اس قدر بدگمان کیوں ہو تو؟ مانا میری غلطی ہے۔ ارحان صفائی پیش کرتے اس کی بدگمانی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، جب شفا اس کی بات پر درشتی سے کاٹ گئی۔ کسی کا دل توڑنا گناہ ہوتا ہے، غلطی نہیں اے سی پی صاحب۔ 5 سال قبل بھی آپ نے محض مجھے تکلیف دی، اور 5 سال بعد بھی آپ میرے یوں نزدیک آتے اپنی جھوٹی محبت اور طرف کا ذکر کرتے مجھے تکلیف سے دوچار کر رہے ہیں۔ لہجہ سپاٹ ہوا تھا، ارحان کی سمجھ سے بالتر تھی اس کی اس قدر بدگمانی۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم کیوں اس قدر مجھ سے بدگمان ہو۔ تم کہتی ہو تکلیف، تمہیں تکلیف دینے کا سوچنا بھی میرے نزدیک میری محبت کی بے حرمتی ہے شفا۔ ارحان کے ہاتھ سرکتے اس کی عارض پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ گمبھیر لہجہ میں گویا ہوا، اور شفا کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ بری نگاہیں تیزی سے نم ہو رہی تھی، دل ہمک ہمک کر پستیاں توڑتے سینے سے باہر نکلنے کو پر توڑ رہا تھا۔ مقابل اس کا دل بے دردی سے توڑتے اس کی محبت کو پیروں تلے کچلنے کے بعد، اسے اذیت اور تکلیف کی گہری وادی میں دھکیلنے کے بعد، اب یوں پیش آ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، نہ دل توڑا ہو، نہ محبت سے منہ موڑا ہو۔ بس کرو یہ ناٹک، کس قدر فریبی دوگڑی انسان ہے تم ارحان خانزادہ۔ 7 سال پہلے تم نے علیحدگی کا پیغام بجوایا، ہجر کی نوید سنائی، مجھے ایک وقت گزاری قرار دیا۔ وہ کالج کے 2 سال جس میں ہماری محبت کی داستان کا آغاز ہوا، اسے ایک بھول گردانا مجھے آگے بڑھنے اور نئی زندگی شروع کرنے کا کہتے مجھے میرے دل کے ٹکڑوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گئے، اور اب جب 7 سال بعد شفا افندی نے خود کو سنبھالا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہا، تو تم لوٹ آئے۔ یہ کیسا کھیل کھیلنا چاہتے ہو تم میرے ساتھ؟ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ تم یوں مجھے چھوڑ جاؤ گے، میری محبت کو بے مول کر جاؤ گے، اپنی قسموں اور وعدوں سے مکر جاؤ گے، اور پھر واپس آتے مجھ سے اسی محبت کی امید رکھو گے جس کا تم قتل کر گئے تھے؟ ارحان خانزادہ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے کہا تھا کہ آگے بڑھ جانا، اور شفا افندی آگے بڑھ گئی ہے۔ خبردار، خبردار جو تم نے سعد کو نقصان پہنچایا، قسم خدا کی میں خود کو مار ڈالوں گی۔
ارحان کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے پڑے دھکیلتے وہ ہسیانی سی چیختی اٹھی تھی۔ اس کا ہر لفظ ارحان کو بے یقینی میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن آخری لفظوں کی بازگشت اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے پتھر کا مجسم بنا گئی تھی۔ شفا نے بیگی نفرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے دروازہ کھولے قدم باہر بڑھائے، جبکہ ارحان اس کے لفظوں کو سوچتے لڑکھڑاتے قدم لیے پیچھے کو ہوا۔ جن لفظوں کو وہ اس کا کہا کہہ گئی تھی وہ لفظ اس کی زبان سے کبھی ادا ہوئے ہی نہ تھے، وہ جو 7 سال پہلے ہجر کی آگ میں جلا تھا۔ وہ اپنی محبت سے دوری پر پل پل مرا تھا، وہ کیسے اپنی محبت کو وقت گزاری کہہ سکتا تھا، اس محبت کو جسے ڈھونڈنے کی اس نے سر توڑ کاوشیں کی تھی۔ وہ شدید بے یقینی میں مبتلا ٹیبل کی صدا کو جگت گیا، سانسیں بھرنے میں دشواری ہوئی تھی، اسے کھلی فضا کی اشد ضرورت تھی، لیکن قدم من من باری ہوتے آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتے سعد کے سینے سے ٹکرائی۔ شفا، کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ سعد نے اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ شفا نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے گہرا سانس پڑا۔ کیا کہتی کہ محبت کے وہ پل یاد آئے تھے جس پہ اب محض اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ اپنی محبت کے قاتل سے اپنی محبت کا مقدمہ لڑ کر اس کے جرم کا چیخ چیخ کر اظہار کر کے آئی تھی، اور اب درد حد سے بڑھ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے پسند کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو ساتھ۔ دل جو ارحان خانزادہ کی نگاہوں میں بے یقینی، اس کے لفظوں میں استحقاق اور محبت محسوس کرتے، اس سے خفا ہوتے، پھر اس شخص کی دفن محبت کو زندہ کر رہا تھا، اسے اپنے لفظوں سے زخمی کرنے کو تیار تھی۔ دل خوف زدہ ہوتی اپنی دھڑکنیں روک گیا تھا۔ ہاں، سعد نے الجھن زدہ تاثرات چہرے پر سجائے اسبات میں سر ہلایا۔ میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ سعد چند لفظ مزید کہتے وہ دل کو زخمی کر گی کہ وہ چیخ پڑا۔ دھڑکنیں تیز ہوئی اور پھر خاموش۔ لمحہ لگا تھا اور اس کا دل خالی ہوا۔ وہ اپنے آپ سے ہار رہی تھی، اب خود پر ظلم کرتے وہ خود کو فاتح قرار دیتے، ایک طرف سے خود کو ہی شکست دے گئی۔ اپنی بات کہتے وہ رکی نہیں، تیز قدموں سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سعد نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی پشت کو تکا۔ نظر شفا کی اوجھل ہوتی پشت سے ہوتے اس کے آفس سے نکلتے ارحان خانزادہ پر اٹھی، جس کا چہرہ ضبط کے سبب لہو رنگ تھا۔ سعد لب بھینچ گیا، جبکہ دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس لیب کوٹ پہنے وہ راؤنڈ پر نکلی تھی، قدم اپنی پولیس حراست میں قید اس مریض کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اس مریض کو آبزرویشن میں رکھے ہوئے، جو محض چپ سادے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہتا تھا۔ کمرے کے نزدیک آتے اس کے قدم تھمے، نگاہیں کسی کی متلاشی ہوئی، لیکن اس وجود کو وہاں نہ پاتے نگاہیں خفگی کی چادر اوڑھ گئی۔ راہداری مکمل سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس شخص پر نظر رکھنے کے لیے تعینات اہلکار فی الوقت یہاں موجود تھے۔ شفا نے لب پیچھے۔ 1 ہفتے سے اس کا اور ارحان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کہنے کو اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن دل میں ہر روز مہم سی امید لو چلتی تھی کہ شاید آج اسے نظر آئے گا۔ باتوں باتوں میں اسے علم ہوا تھا کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی سے شہر گیا ہوا ہے، اور تب سے مانو اداسی کا ایک گہرا خول اس کے وجود کو ڈھانپ گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ 1 ہفتے سے روز کہا جانے والا جملہ دہراتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں قدم رکھنا ہی تھا کہ وہ چیخ پڑی۔ بیڈ خالی تھا، کمرے میں مریض کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ کہاں گیا؟ مجھے اطلاع دینی ہوگی۔ حواس باختگی سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ کسی آہنی وجود نے اسے جگڑے اس کی گردن کی مخصوص نس دباتے اسے ہوش و حواس سے غافل کیا۔ شفا افندی کو چیخنے چلانے مزاحمت کرنے کے لیے ایک پل بھی نہیں دیا گیا تھا، اور اس کا بے ہوش وجود بنا کسی کی نظروں میں لائے ہسپتال سے غائب کروا دیا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ آنکھیں کھولتے یکدم تیز روشنی آنکھوں کے ڈیلے سے ٹکرانے کے سبب وہ آنکھیں موند گئی۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی، مانو کوئی ہتھوڑے سے ضربے لگا رہا ہو۔ کئی پل آنکھیں ہنوز بند رکھنے کے بعد وہ آنکھیں کھولتے اطراف میں دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ آنکھیں کھلی اور جو منظر نگاہوں کے سامنے لہرایا وہ اسے بے یقینی میں ورتہ کر گیا۔ تو تم؟ شفا بے یقینی میں مبتلا چیخی۔ آرام سے بول چھوکری، دل کا مریض ہوں، گولی دل کے پاس سے گزری ہے تو نے علاج کیا تھا میرا۔ ماچس کی تیلی دانتوں میں دبائے وہ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے شان سے بیٹھا ناگواری سے بولا۔ گھنے بورے بال کندھوں کو چھو رہے تھے، گھنی داڑھی اور مونچھوں سے سجا چہرہ صفاق تھا، جبکہ سیاہ کرتے کے بٹن تمام کھولے ہوئے تھے۔ گردن اور ہاتھوں میں زنجیر نما
چین لٹک رہی تھی۔ شفا کو پہچاننے میں کئی پل لگے تھے کہ آیا یہ وہی انسان ہے جو لبوں پر کفن لگائے ہسپتال میں اس کی جانی معصوم نگاہوں سے دیکھتا تھا، کہ کبھی کبھار تو اس کا دل بھی پسیج جاتا تھا۔ شفا نے تھوک نگلتے اطراف میں دیکھا جہاں اسلحہ لیس گارڈز کھڑے تھے۔ اس کا روم میں خوف ڈوبا تھا۔ آپ نے مجھے، شفا نے خوف زدہ لہجے میں کہنا چاہا جب مقابل پوری قوت سے چیختے اسے خاموش کروا گیا۔ آپ نہیں، تم بولنے کا۔ کیا بولنے کا؟ شفا کو اس کی دماغ کی حالت پر شبہ ہوا۔ اس کا حلیہ تو حلیہ، اس کا لب و لہجہ بھی سنجے دت کی مانند تھا۔ تم؟ شفا کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ یہ کی نا تو نے سالڈ بات، ہسپتال میں اپن رک نہیں سکتا تھا، وہ کیا ہے نا، زیادہ دیر تلک قید میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے بھاگ آیا، اور تجھے یہاں اس لیے بلایا کہ بابا کو تو اچھا لگا ہے، وہ دانتوں سے تیلی نکالتے کہہ رہا تھا، اور شفا کی آنکھیں لمحہ بلمحہ پھیلتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے آخری لفظوں پر وہ سٹپٹا اٹھی۔ نہیں، پسند آنے کا وہ مطلب نہیں، اپن تو تجھے بہن مانتا ہے، ہمارا محسن یاد ہے اپن کو، مکمل ہوش کھونے سے پہلے سنا تھا تجھے اس وردی والے پر تو چیخ رہی تھی۔ طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے اپن کی، تجھے یہاں رہ کر اپن کا خیال رکھنا ہوگا، تو جو بولے گی تیرے کو ملے گا، بابا نے بہن مانا ہے تجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، ساتھ شفا کی غلط فہمی بھی دور کی۔ شفا پرسکون ہوئی، لیکن اگلے ہی پل دماغ میں کھنکتی سوچ اسے جرجری بنے پر مجبور کر گئی۔ آپ مطلب تم مجھے اگر ایسے ہی بلاتے میں آ جاتی، اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا نا، اور اب تمہارے بھاگنے کی وجہ سے میرے اوپر بھی الزام لگایا جائے گا، تمہارا علاج جو میں کر رہی تھی۔ شیوا نے اسے ٹی وی پر گانا لگاتا دیکھ کر اپنا خوف ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے کا، تو فکر نہ کر۔ ناظرین آپ کو خبر دیتے چلے کہ اسلام آباد ہسپتال سے ٹارگٹ کلر فرار ہو چکا ہے، اور یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی مدد شفا نامی ہارٹ سرجن نے کی ہے۔ اسے مطمئن کرنا چاہ رہا تھا کہ اگلے پل اسکرین پر چلتی خبر سنتے شفا نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا، جو اپنی جگہ گھگیا سا گیا تھا۔ اپن اب بھی بولے گا، فکر نہیں کر، جیسے ہی اپن ٹھیک ہو جائے گا تجھے واپس چھوڑائے گا، اور یہ الزام بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اب ریلیکس رہے، اپنے گھر کا بائی کا گھر سمجھ۔ کیا سنجے بابا پسند ہے تیرے کو؟ بابا نے اس کی فکر اور خوف کو دور کیا۔ نہ جانے کیوں شفا کو اس شخص کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا، تمام خوف کہیں دور جا سویا۔ ہاں، سنجو بابا تو مجھے بے حد پسند ہے، ان کا وہ گانا بھی نائک نہیں کھل نائک ہوں میں، وہ ایک دم پرجوشی سے بولی تھی۔ بابا مسرور سا ہوا۔ آجا پھر نائک دیکھے۔ بابا کے کہنے پر جو صوفے پر دبکی سی بیٹھی تھی، فوراً سے پہلے بابا کے ساتھ برجمان ہوئی، اس کے بعد منا بھائی MBBS بھی، اور میں ایسے روکھے سوکھے طریقے سے فلم نہیں دیکھتی، ذرا مشروب اور کھانے کا انتظام کرو نا بابا، شوق لہجہ میں کہتی وہ تکیہ گود میں رکھ گئی تھی۔ جاؤ سب سجا دو میری بہن کے آگے، بابا کو سالوں بعد ایک رشتہ ملا ہے۔ بابا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ حکمیہ کہتے وہ دونوں نئے بنے بھائی بہن فلم دیکھنے میں مصروف تھے، جبکہ گارڈز حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اصولاً تو اس لڑکی کو خوفزدہ ہوتے وہ رونا دھونا شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن یا تو وہ بابا عرف فیروز کے ساتھ بیٹھی نائک دیکھتے مسلسل چپس کھا رہی تھی جو اس کی شان میں پیش کی گئی تھی۔ سب تعصب سے نفی میں سر ہلا گئے، دو دماغ سے پیدل اپنا پیشہ بولے چند منٹوں میں ہی ایک رشتہ بنا گئے تھے۔ یہ اس صدی میں ایک عجوبے سے کم نہ تھا۔ ایک ڈاکٹر ایک ٹارگٹ کلر کے ساتھ بیٹھی مووی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صرف 15 منٹ ہے تمہارے پاس ظفر، ہر نیوز چینل سے یہ خبر ہٹاؤ، مجھے شفا کا نام اس کیس میں کہیں نظر نہ آئے، وہ خود غائب ہے اور اس کی گمشدگی کے پیچھے ضرور بابا ہے۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہی شفا کو اغوا کیا ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ زور سے مارتے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھتے گھرجا تھا۔ آج ہی اس کی واپسی ہوئی تھی اور اس کی سماعتوں میں یہ خبر سور بنتے رسائی کر گئی تھی کہ شفا لاپتہ ہے۔ ہسپتال کے تمام کیمرے خراب کیے گئے تھے تاکہ وہ کسی سوراخ تک نہ پہنچے، لیکن پھر بھی ارحان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ شفا بابا کی قید میں ہے۔ جی سر، ظفر اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے واسطے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جلد از جلد بابا کے تمام اڈوں پر چھاپا مارو، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اس کے ہونے کا شبہ ہو مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا اپنے سامنے کھڑے آفیسرز کو حکم دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ یہ سوالات اس کی طرف اور بے چینی میں کئی گنا اضافہ کر گئے تھے۔ وہ جلد از جلد شفا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آفیسرز اس کے حکم کی تعمیل کرتے فوراً کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ان کے جاتے ہی ارحان ڈے جانے والے انداز میں کرسی پر بیٹھا۔
مرد کی جان عذاب میں کس طرح ڈالنی ہے یہ اس کی پسندیدہ عورت بہتر جانتی ہے۔ پہلے لفظوں اور اپنی نفرت سے گائل کیا، اور اب تمہاری گمشدگی مجھے تل تل مار رہی ہے۔ اے سی پی ارحان خانزادہ ایک کامیاب اور مضبوط آفیسر جو خطرناک سے خطرناک کیس حل کرتے وقت نہ ڈرا، وہ آج ڈر رہا تھا۔ یہ خیال اسے خوفزدہ کر رہا تھا کہ کہیں تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ تصور بھی شفا سے مخاطب ہوتی اپنی جلتی آنکھیں بند کر گیا۔ وجود جس اضطراب اور بے چینی میں ڈوبا تھا اسے آزادی تو تب ہی حاصل کر سکتا تھا جب شفا اس کے پاس صحیح سلامت موجود ہو۔ اسلام آباد شہر سے قدرے دور ایک گنجان علاقے میں چھوٹا سا گھر تعمیر تھا جس کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں گن تھامے، منہ چہرے پر چٹانوں سی سختی اور نگاہوں میں خوف لیے گھر کا دروازہ ایک ضرب کے ساتھ توڑتے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ چھت اور کھڑکیوں کی مدد سے باقی پولیس اہلکار بھی اندر داخل ہوئے۔ سامنے نظر آتا منظر دیکھ کے ارحان کی گن پر گرفت مضبوط ہوئی۔ فیروز عرف بابا شفا کو زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا اور شفا آنسو سے تر چہرہ لیے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یکدم آندھی طوفان کی مانند اندر داخل ہوتے پولیس آفیسر کو دیکھتے وہ دونوں ہوائیاں اڑا چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارحان، شفا نے بھیگی آواز میں اسے پکارا۔ ارحان خانزادہ ضبط کھوتے بابا کے بازو پر فائر کر گیا۔ شفا کی چیخ بے ساختہ تھی اور بے یقینی سے وہ خوف کی ملی جلی کیفیت سے بابا کو دیکھ رہی تھی جو کراہتے ہوئے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شفا کو ہاتھ لگانے کی، اسے اغوا کرنے کی؟ پہلے میں تمہارا انکاؤنٹر وارنٹ نہیں لیا تھا لیکن آپ لے کر آیا ہو۔ ارحان غیظ و غضب کی عملی تصویر بنے زخمی شیر کی مانند آگے بڑھتے بابا کا گریبان جگڑتے اس کے منہ پر وار کر گیا۔ شفا بابا کی درد بری چیخ پر ہوش میں آئی۔ ارحان چھوڑو اسے، میں نے کہا، ارحان چھوڑو اسے۔ اپنی پوری قوت لگاتے وہ ارحان کو بابا سے دور دھکیل دی۔ ارحان بگڑا تنفس لیے شفا کی جانب دکھا جو اسے تیز بڑی نگاہوں سے دیکھتے بابا کے نزدیک آن بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو نا بابا؟ بھیگی آواز میں اس کے زخموں سے چور چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا نم آنکھیں لیے اس بات میں سر ہلا گیا۔ شفا، ارحان نے متعجب انداز میں اس کی جانب دیکھتے اسے پکارا۔ پہلے ساتھ تھا جس نے وجود میں آگ لگائی تھی جو اب تک بجھی نہ تھی، اور اب یہ بابا جس کی فکر میں وہ گھائل ہوتے اسے خون اشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ارحان کی توقع کے مطابق تو شفا کو اس کی سینٹ سے لپٹ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو پورے کا پورا ہی الٹ تھا۔ خود سلنڈر کرنے جا رہے تھے بابا، اپنی ہر غلطی ہر گناہ پر نادم ہے۔ 2 دن میں نے گزارے ان کے ساتھ، وہ اور پیار شفقت جس سے میں محروم تھی مجھے بابا نے دی ہے۔ اگر حالات مجبور نہ کرتے تو یہ مجرم نہ بنتے۔ یتیم تھے، پیٹ پالنے کے لیے سپاریاں لی، لیکن اب راہ راست پر آگے ہیں۔ ارحان مجھے بہن بنایا ہے اور آج میرا مان رکھنے کے واسطے وہ خود کو گرفتاری دینے آ رہے تھے، لیکن تم جذباتی انسان جذبات میں آتے انہیں زخمی کر کے، وہ زکام زدہ آواز میں کہتی، آخر میں دانت پیس گئی۔ ارحان حیرت سے گنگ کچھ بول نہ سکا۔ تم پاگل ہو شفا، وہ ایک عادی مجرم ہے، ارحان ہوش میں آتے چیخا۔ شفا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ عادی مجرم ہے، پہلے وہ انسان ہے اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ جب وہ نادم ہے، خود سزا بھگتنے کو تیار ہے، پھر تم ہوتے کون ہو ان پر گولی چلانے والے؟ شفا اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے اس کے مد مقابل آتے چیختی۔ ارحان لب پینچ گیا۔ دل جہاں مطمئن تھا اسے صحیح سلامت دیکھتے، وہیں اب اسے بابا کی حمایت کرتا دیکھ اس کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا تھا۔ لیکن غصہ کرے بھی تو کیسے، وہ تو پہلے اس سے بدگمان تھی۔ مزید تیش میں مبتلا ہوتے اسے خود سے مزید بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ اے سی پی، آپ خود کو گرفتار ہونے کو تیار ہے۔ سالوں سے بے آسرا رہا ہے اپن، اب جا کر ایک رشتہ ملا ہے اور اسے کھونا نہیں چاہتا۔ بابا کی بہن نے فرمائش کی ہے، پوری ضرور کرے گا۔ بابا لے چل مجھے۔ ہمت مجتمع کرتے بابا فرش سے اٹھتے ارحان کے نزدیک آتے بولا۔ ارحان محض 2 دن پرانے اس رشتے کو مضبوطی دیکھتے دنگ رہ گیا۔ قید میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، ملنے آنا تو اپن سے، تو سیاہی میں روشنی کی کرن کی مانند ہے میری اندھیری زندگی میں، پل بھر کو روشنی چھائے گی، آئے گی آپ ان سے ملنے؟ بابا نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ ان 2 دنوں میں شفا اسے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ آئے گا آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بابا کی بہن بابا سے ملنے نہ آئے؟ شفا نے بابا کے لبو لہجہ میں ہی جواب دیا۔ ارحان تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ شفا افندی ہمیشہ سے جذباتی انسان رہی تھی۔ چل ایسے بھی
اپن ٹھہرا تو رو پڑے گا، اور رونا اپن کی شان کے خلاف ہے۔ بابا اپنے ہاتھ آگے کرتے ارحان سے گویا ہوا۔ ارحان نے اپنے ساتھی اہلکار کو اشارہ کیا، جو بابا کو حراست میں لیتے آگے بڑھ گیا۔ شفا نے بیگی نگاہوں سے بابا کی پشت کو تکا۔ کیا سزا کم ہو سکتی ہے ان کی ارحان؟ بنا پلٹے سوال پوچھا گیا۔ ہاں، اس کی سزا تو کم ہو سکتی ہے، لیکن میری سزا کی مدت کب تک ہے یہ بتا دو شفا۔ ارحان نے بے بسی سے استفسار کیا۔ شفا لب پیٹ کے، اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بنا جواب دیے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جب ارحان کے لفظوں نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈالتے سے روکا۔ میں نے وہ سب نہیں کہا تھا شفا، ارحان کی جان بستی ہے تم میں، جس محبت کو خوشی خوشی دل میں بسایا ہو، جس کے ہجر میں دن رات تڑپ کر گزارتی ہو، اسے وقت گزاری اور بھول کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ ارحان کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، مانو اب وہ ہارنے لگا ہو۔ جھوٹ ہے سب، دل تو مقابل کو معاف کرتے اس کی جانب پلٹ جانے پر اکسا رہا تھا، لیکن دماغ نے دل پر قابو حاصل کر لیا تھا۔ اب یہ فریب اور دھوکہ کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے شفا، میں نے وہ لفظ نہیں ادا کیے۔ بابا کا فوری تبادلہ ہوا تھا اور کالج کی فیئرویل پر تم نہیں آئی تھی۔ میں نے ساتھ کو تمہارے نام ایک خط دیا تھا، جس میں اپنا نیا نمبر، اپنے گھر کا پتہ اور بابا کے تبادلہ کے بارے میں ذکر کرتے وعدہ دیا تھا کہ میں جلد تم تک آتے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ارحان کہتا چلا جا رہا تھا اور شفا کو اپنے دماغ پہ چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ساتھ؟ خط؟ کالج کا فیئرویل؟ سعد نے مجھے کوئی خط نہیں دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے اسے کہا۔ میں صرف وقت گزاری تھی، ایک بھول تھی۔ اب تم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو، پلٹ کر دیکھو گے تک نہیں، اور میں بھی آگے بڑھ جاؤں۔ شفا پلٹتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارحان نفی میں سر ہلا گیا۔ میری محبت پر یقین رکھتی ہو تو شاید جان پاتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کالج کا پہلا دن، پہلا پیچ، لاسٹ رو میں بیٹھا ارحان خانزادہ پہلی نظر میں کلاس میں داخل ہوتی شفا پر مر مٹا تھا۔ تم سے محبت کی، تم سے اظہار کیا، اظہار پر تمہارا اعتراف سنا۔ 2 سال ہم نے ساتھ گزارے شفا، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ ساتھ نے جھوٹ گڑا تھا، جھوٹ کہا تھا اس نے۔ دوست کے روپ میں چھپا سانپ ہے وہ۔ میں تمہیں اس کے بارے میں فون کرتا آیا تھا، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے مخلصی نہ تھی، لیکن پھر بھی تم نے میری محبت کو بجائے اس کی جھوٹے لفظوں پر اعتبار کیا۔ ارحان بے تاثر لہجہ میں گویا ہوا۔ یہ بات تیر کے آنے کی مانند دل سے آر پار ہوئی تھی کہ اس نے سعد کے لفظوں پر یقین کیا۔ تم خود بھی آ کر کہہ سکتے تھے ارحان۔ شفا کو اپنا وجود چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سعد کی فطرت سے واقف تھی، پھر کیسے اس پر یقین کر بیٹھتی؟ بابا گاڑی میں بیٹھے منتظر تھے۔ وقت نہیں تھا میرے پاس۔ وقت واپس آتے تمہیں ڈھونڈنا چاہا، لیکن تم اپنا گھر چھوڑنے نہ جانے کہاں جا بسی تھی کہ میں تم تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ اور پھر 7 سال کا طویل وقت میں نے ہجر کی آگ میں جلستے ہوئے گزارا۔ 7 سال بعد تم روبرو آئی تو سوچا ہر درد، ہر تکلیف کا ازالہ ہو گیا، لیکن میں غلط تھا۔ تم بدگمان تھی، اور یہ بدگمانی ساتھ نے تمہارے دل میں ڈالی۔ اب کہاں ہے وہ بس تم سے حسد کرتی تھی شفا۔ اس بدگمانی کے سبب تم نے میری محبت کو فریب، میری طرف کو جھوٹ قرار دیا۔ ارحان نے 2 قدم کی دوری مٹاتے اس کے نزدیک آتے اس کے بازو جکڑے۔ شفا کی بری آنکھوں میں دیکھتے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ شفا نظریں چرا گئی۔ سعدیہ تو خود بیرون ملک شفٹ ہو گئی تھی، شاید قسمت میں لکھا تھا۔ اس کا خط تم تک نہ پہنچا۔ ہمارے درمیان ہجر کا ہائے ہونا، ہمارے درمیان سالوں کی دوری کا ٹھہرنا، لیکن شاید قسمت میں ہم دونوں کا ملنا بھی لکھا ہے۔ تبھی یہ ٹکراؤ ہوا۔ لوٹ آؤ شفا، میری ہر درد، ہر اذیت کا ازالہ تم کرنا، اور تمہارے ہر درد، ہر اذیت کا ازالہ میں کروں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا مرہم اور سکون بن جائیں گے۔ شفا کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے وہ گھمبیر لہجے میں کہتے جھکتے اس کی بیگی آنکھوں کو چوم گیا۔ شفا نے اس کے لمس کی حدت اپنی رگوں میں دوڑتے خون میں شامل ہوتی محسوس کی۔ وہ تو محض اپنے اس لمس سے اس کی تمام اذیت اور تکلیف کا ازالہ کر گیا تھا۔ بند آنکھوں کے پردوں پر سعد کا چہرہ لہرایا۔ اس کے والدین بات پکی کر چکے تھے، حتیٰ کہ اس کی جلد بازی پر نکاح کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ ممکن نہیں، میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں کہ پلٹنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ایک طویل ہچکی بڑھتے اس سے دوری بناتے گھر کی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ وہ چکنی مٹی کی مانند اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ ارحان نے سرخ ڈوروں سے مزین زخمی نگاہوں کا رخ اس کی اوجھل ہوتی پشت سے ہٹاتے اپنے خالی ہاتھوں پر مرکوز کیا۔ وقت رک سا گیا تھا، تو کیا وہ اپنی محبت سے دستبرداری اختیار کر چکا تھا؟
کیا قسمت میں ان کا مل کر بچھڑنا لکھا تھا؟ کیا اس کی محبت ادھوری تھی؟ کئی اذیت بھرے سوال، اور وہ تنہا۔ افندی مینشن میں رنگوں بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ پھولوں اور برقی کمکموں سے سجے لان میں مہمانوں کی ریل پیل تھی۔ آفتاب ڈھلنے کا وقت تھا اور آسمان پر شفق پھیلتے موسم کو حسین سے حسین تر بنا چکی تھی۔ ایسے میں سرخ عروسی لباس میں ملبوس ریشمی گھونگھٹ سے اپنا دلربا چہرہ چھپائے بیٹھی شفا کے اندر جیسے سب کچھ مرجھا سا گیا تھا۔ کاش وہ جذبات میں آتے ہی فیصلہ نہ لیتی تو آج اپنی محبت کی دستبرداری پر ماتم کرنا نہ ہوتی۔ اس کی زندگی کا سب سے خاص دن اس کی زندگی کا سب سے بدتر دن نہ بنتا۔ دل میں کسی اور کی بادشاہیت تھی اور عقد میں وہ کسی اور کے جانے والی تھی۔ ایک قیامت کی گھڑی تھی اس کے نزدیک، بری آنکھیں ہر احساس سے آ رہی تھی۔ حسن میں سوگواریت گلی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے مائک سنبھالا اور شفا کا دل کیا چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اعتراف کرتے۔ ارحان کی باہوں میں جا چھپے، جبکہ سماعتیں اس نوکیلے لفظوں کی چبھن برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ شفا افندی ولد مصطفیٰ افندی، آپ کا نکاح ارحان خانزادہ ولد یوسف خانزادہ سے سکہ راج الوقت مبلغ 50 لاکھ کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ سماعتوں کو دھوکا ہوا تھا، ہاں، سماعتوں تک غلط لفظ ہی رسائی کر پائے تھے۔ وہ بے یقین تھی، وجود میں کرنٹ سا دوڑا۔ جھکا چہرہ ایک جھٹکے سے اٹھائے اس نے سفید جالی کے اس پار بیٹھے شخص کو دیکھا جو سرشاری کا تاج سر پر سجائے اس کی حامی کا منتظر تھا، اور شفا افندی کو لگا اس کے وجود میں ایک نئی زندگی پھونک دی گئی ہو۔ بوری آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی۔ دل جو خاموش تھا پھر سے اپنے زوروں پر دھڑکنے لگا۔ قبول ہے۔ کامتے لفظوں میں اس نے اپنی ٹوٹتی سانسوں کی ڈور کو جوڑا تھا۔ اس نے ارحان کو نہیں، اپنی زندگی کو قبول کیا تھا۔ ارحان نے دلکشی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ عقد کے لیے پھر حامی مانگی جا رہی تھی اور شفا نے دل و جان سے حامی بڑھتے اپنے آپ کو ارحان کے حوالے کیا تھا تمام عمر کے لیے۔ ارحان سے اس کی رضامندی لیتے فضا میں مبارکباد کی سزائیں گونجی۔ ارحان استحقاق سے آگے بڑھتا، بیچ میں حال پردے کو ہٹاتا، شفا تک آتے، اس کے بازو جگرے سے اٹھاتے اپنے روبرو کر گیا۔ شفا نے بیگی نگاہوں سے اس کا خوبرو چہرہ دیکھا جہاں فتح بندی کا تاثر جگمگا رہا تھا۔ شفا کا گھونگھٹ الٹتے ارحان اپنی سانسیں روک گیا۔ بے شک محبوب جب حلال ہو جائے تو اس سے حسین کوئی نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگا ارحان خانزادہ اپنی محبت سے اس قدر جلدی دستبرداری اختیار کر لے گا؟ ارحان خانزادہ کی آگ کا راستہ بھی پار کرنا پڑا تو تم تک پہنچنے کے لیے، تو وہ بھی کر گزرے گا۔ سرشاری سے کہتے وہ شفا کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے معتبر کر گیا تھا۔ شفا نے آنکھیں بند کرتے اس سکون کو خود میں اتارا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ بند آنکھوں سے تشکر کا ایک آنسو ڈھلکا۔ ایک طرف کھڑا ساتھ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شفا کو پسند کرتا تھا لیکن اس کی پسند کی ارحان اور شفا کی محبت سے بلند تو نہ تھی۔ ارحان نے ساتھ سے بات کرتے اس سے گزارش کی۔ شفا ارحان خانزادہ کی زندگی میں تھی اور زندگی دینے والا شخص ارحان کی زندگی آخر کیسے چھین سکتا تھا؟ اس نے رب کی مصلحت میں راضی ہوتے قدم پیچھے موڑ لیے تھے اور یقیناً اس کے لیے اس کے رب کا انتخاب بہترین تھا۔